بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، امید ہے آپ سب انشاءاللہ بفضل خدا خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، فتوحات شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک پہر رات گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر، معمر بن راشد، مالک اشر نخعی اور لشکر ضعیف کے 100 نوجوان نے اپنی فوج کے چاروں طرف گشت لگانا شروع کیا۔ یہ حضرات پہرا دے رہے تھے کہ اچانک گھوڑے بھڑکے، کنسریاں کھڑکیں اور ہنہنانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ایک کمبل پوش شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عبد الرحمن اس کی طرف جھپٹے اور چاہا کہ پکڑ لیں، مگر اس نے کہا، ذرا تحمل کیجیے، میں حاکم بصرہ ہوں۔ آپ نے اسے پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے لا کھڑا کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہنسے کہ میں نے کہا، اے امیر، میری قوم نے مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ گھر میں بیٹھ رہ ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکا بالکل متصل ہے۔ رات کی تاریکی میں میں اپنی اولاد اور صغیر سن بچوں سے 1 میل ایک کو محل کرا کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنے چیدہ اور بھروسے کے چند جوان روانہ کر دیں تاکہ وہ شہر پر قابض ہو جائیں۔ آپ نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں 100 نوجوان منتخب کر کے روماس کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زرار بن ازور کہتے ہیں کہ جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں سے میں بھی تھا۔ جس وقت ہم روماس کے مکان پر پہنچے تو اس نے ہمارے واسطے خزانے کا دروازہ کھول دیا، اسلحہ تقسیم کیا اور کہا کہ رومیوں کا لباس پہن لو۔ ہم نے ان کا لباس پہن لیا اور شہر کے ہر 4 طرف 25 سوار کھڑے کر دیے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس وقت تم ہماری تکبیر کی آواز سنو فوراً تکبیر کہنا۔ زرار بن ازور کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پر متعین کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر حملے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ واقعی فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کے سواروں کو متعین کرنے کے بعد خود بھی زرہ پہنی اور روماس نے بھی ایک زرہ پہن کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی، جس کو آپ نے اپنے اسلحہ اور لباس میں شامل کر لیا۔ روماس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس برج کی طرف جس میں دریحان اور اس کے ساتھی رہتے تھے لے چلا۔ جس وقت یہ حضرات برج کے قریب پہنچے تو دربان اور محافظوں نے مزاحمت کی۔ دریحان نے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ روماس نے جواب دیا، میں سردار روماس ہوں۔ دریحان بولا، تیرے منحوس قدم یہاں کیوں آئے اور یہ تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ روماس نے کہا، یہ میرے ایک دوست ہے، تمہاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ اس نے کہا، بدبخت یہ آخر ہیں کون؟ روماس نے جواب دیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ عبد الرحمن ہیں اور اس لیے تشریف لائے ہیں کہ تیری ناپاک روح کو دوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ دریحان نے جس وقت روماس کے زبان سے یہ الفاظ سنے چاہا کہ جھپٹ کر حملہ کر دے، مگر گھبرا گیا اور اس کے دل نے یاوری نہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق نے اس سے پہلے تلوار سونت کر اس کے شانے پر اس زور سے ماری کہ دریحان کٹ کر گر گیا۔ آپ نے تلوار کا وار کرتے ہوئے زور سے تکبیر کہی۔ روماس نے اس تکبیر کا جواب دیا۔ دستہ اور رسالہ کے مسلمانوں نے جس وقت تکبیر کی آواز سنی، بصرہ کے چاروں طرف تکبیر کا نعرہ بلند کیا، جس کی گونج نے پتھروں، پہاڑوں، درختوں اور خدا رسیدہ لوگوں کو اپنا ہم آہنگ اور ہم نوا بنا لیا۔ صالحین کی زبانوں پر لشکریہ کے الفاظ جاری ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا معبود اور اے ہمارے آقا، کیا ہی اچھا اور طیب ہے آپ کا ذکر اور حقیقتاً نہیں ادا کر سکتے ہم آپ کا شکریہ۔ ہم نے کلمہ سن لیا، کلمہ توحید کو، اور پہچان لیا ہے اہل تمہید اور تمجید کو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مجاہدین کی تکبیروں سے اطراف بصرہ گونج اٹھا، ان کی تلواروں نے رومیوں کا خون پینا شروع کیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آواز پر لبیک کہا اور شہر میں داخل ہو گئے۔
جس وقت اہل بصرہ نے اپنے شہر کو تلوار کے زور سے فتح ہوتے دیکھا، تمام باشندگان نے شور و ویلا کیا۔ عورتوں اور بچوں نے آہ و بکا، جوانوں نے نالہ و فریاد شروع کی۔ امان امان کی آواز یعنی لفون لفون ہر چہرہ اعتراف سے آنے لگیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ رماس نے عرض کیا امان طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً تلواریں میان میں کر لی جائیں۔ یہ سنتے ہی تلواریں حمائل ہو گئیں۔ صبح و تمام اہل بصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کاش اگر ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے تو اس حالت اور نوبت کو نہ پہنچتے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ قسام ازل نے تقسیم کر دیا وہ بغیر ملے نہیں رہ سکتا، اور جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا وہ بغیر ہوئے ٹل نہیں سکتا۔ اہل بصرہ نے پوچھا آپ نے کس کی رہبری اور کون سے شخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا؟ آپ کو رماس کا نام بتلاتے ہوئے شرم آئی، مگر رماس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، جس شخص نے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میں ہوں۔ انہوں نے رماس سے کیا تو ہمارے مذہب میں نہیں رہا؟ رماس نے کہا الہاً میں سلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں کا منکر ہوں، مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ میں نے برزہ اور رغبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا، کعبہ شریف کو قبلہ، قرآن کریم کو امام اور مسلمانوں کو بھائی بنا لیا۔ قوم یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، اپنے شہر کے شراروں سے رماس کو جھٹلانا چاہا۔ رماس اس کو تاڑ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میرا ارادہ ہے میں اس جگہ قیام نہ کروں بلکہ جہاں آپ تشریف لے جائیں وہاں آپ کے ہمراہ چلوں۔ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اسے فتح کر دیں اور تمام شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے تو وطن چونکہ ایک مألوف چیز ہے اور ہر شخص مادر وطن کی آغوش میں رہنا فطرتاً پسند کرتا ہے، اس لیے پھر لوٹ آؤں گا۔ واقدی کہتے ہیں کہ محمد بن سالم بن مفروح سے روایت ہے کہ رماس ہمارے ساتھ ہر ایک معرکہ میں شریک رہے، دشمنوں کے ساتھ شدید مقابلہ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ میں دل کھول کر کام کیا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے شام پر فتح دی اور بموجب درخواست ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو بسکرہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ یہ بہت تھوڑے دنوں وہاں کی حکومت کر کے اپنے ایک لڑکے کو جو اس کی یاد تازہ کراتے رہے چھوڑ کر راہ ملک بقا ہو گیا، یعنی دنیا سے فانی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شخصوں کو رماس کے مال و اسباب کے لیے وہ شہر سے اٹھا کر یہاں لے آئیں اور اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں مقرر کیا۔ قصہ زوجہ رماس یعنی رماس کی بیوی کا قصہ۔ جس وقت وہ اس مکان میں پہنچے تو دیکھا کہ رماس کی بیوی اور اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر اس سے طلاق کی خواہاں ہے۔ انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارا انصاف اور یہ فیصلہ تمہارے سردار لشکر کے پاس ہوگا۔ مسلمان اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لے آئے، ان سے فریاد کرنا شروع کی۔ ایک رومی شخص جو عربی زبان جانتا تھا کہا یہ اپنے خامد رماس پر دعویٰ کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے ترجمان کے ذریعے دعوے کا سبب پوچھا تو پتہ چلا اس نے بیان کیا کہ میں آج شب سو رہی تھی، میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت شخص کو جس کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ شہر نیز تمام شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد مجھے دعوت اسلام دی اور میں مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن شریف کی 2 صورتیں یاد کرائیں۔ راوی کہتا ہے کہ ترجمان سے یہ قصہ سن کر سب کو تعجب ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمان سے کہا کہ ہمیں وہ دونوں صورتیں سنائے۔ اس نے الحمدللہ رب العالمین اور قل ہو اللہ احد پڑھ کر سنا دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تجدید اسلام کیا اور اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مسلمان ہو جائے یا مجھے طلاق دے دے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک قول سے ہنسے اور پھر فرمایا سبحان اللہ من وفقہا،
یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں میں موافقت بخشی۔ پھر آپ نے ترجمان سے فرمایا اس سے کہو کہ اس کے خاوند اس سے پہلے مشرف بااسلام ہو چکا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اہل بصرہ سے ایک مقدار معین پر جو اہل بصرہ کو بھی ناگوار نہیں تھی مصالحت کر لی اور یہ چاہا کہ ایک شخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دیں تاکہ اہل بصرہ اپنے اغراض و مقاصد اس کی طرف لے جا سکیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے استوا بھی کیا اور ان کی رائے کے موافق ایک شخص کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط حضرت عبیدہ کے پاس روانہ کیا جس میں فتح کی خوشخبری کے بعد آپ نے ان کو لکھا تھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں، آپ بھی مجھے وہاں آ کر ملیں۔ ایک دوسرا عریضہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں لکھا جس میں آپ نے قادسیہ کے عین فتح کے وقت عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کا حال لکھنے کے بعد تحریر کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا حضرت ابوبکر صدیق کے نام خط۔ جناب کے حکم کے مطابق میں شام کی طرف چلا۔ اللہ تعالیٰ نے تدمر، ارکا، حوران، سخنا اور بصرہ میرے ہاتھ سے فتح کرا دیا۔ میں آج جب آپ کو یہ عریضہ لکھ رہا ہوں دمشق جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں خط آپ نے ساتھ ہی روانہ کیے اور دمشق کی طرف کوچ کر دیا۔ جس وقت آپ موضع سینہ میں پہنچے آپ نے پڑاؤ اور رایت العقاب کو نصب فرمایا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام سینۃ العقاب پڑ گیا۔ وہاں سے آپ نے فوراً کوچ کر دیا اور غوطہ کے مقام پر پہنچ کر نصرانیوں کے معبد کے قریب جس کو دیر کہتے تھے پڑاؤ کیا اور اس جگہ کا نام آج تک دیر خالد مشہور ہے۔ دمشق کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ تمام اطراف و جوانب سے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے اور اس قدر آدمی اکٹھے ہوئے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 12,000 تو سوار ہی تھے۔ شہر پناہ کو جھنڈوں، نیزوں اور سلیبوں سے آراستہ کر رکھا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دیر کے مقام پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت ہرقل کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت خالد عراقہ، تدمر، حوران، سخنا اور بصرہ کو فتح کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ نے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، اے بنی اصفر، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور اول ہی میں اس اندیشہ کو ظاہر کیا تھا مگر تم نے ایک نہ سنی اور انکار کرتے رہے۔ اب اہل عرب حوران، تدمر، ارکا، سخنا اور بصرہ کو فتح کر کے ربوہ یعنی دمشق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر اس کو فتح کر لیا تو نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے کیونکہ شام میں وہی ایک جگہ ہے جو جنت شام کہلانے کی مستحق ہے۔ دمشق کی طرف فوج روانہ ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے لشکر سے دو چند ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کون شخص ہے جو مقابلے کے لیے نکلے اور مرد میدان بن کر ان کو شکست دے؟ میں ایسے شخص کو ان مقبوضات کا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں محصول اور مالک زاری معاف کر دوں گا اور ان مقبوضات کو اسی شخص کے تصرف اور قبضہ میں دے دوں گا۔ کلوس بن ہنا سردار نے جو شام کے پہلوانوں اور بہادروں میں ایک مشہور پہلوان تھا اور جس کی بہادری اور شجاعت عسکر فارس کے مقابلے میں جبکہ کیسر و کسریٰ نے شام پر لشکر کشی کی تھی ظاہر ہو چکی تھی، کہا ہے میں مسلمانوں کے مقابلے میں تنہا ہی کافی ہوں، انہیں مار بھگا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے سونے کی ایک سلیب دی اور 5,000 لشکر اس کے ساتھ کیا اور کہا سلیب اپنے آگے رکھنا، یہی تجھے مدد دے گی۔ کلوس اس سلیب کو لے کر اسی روز انطاکیہ سے چل پڑا۔ جس وقت حمص میں پہنچا تو اس کو اسلحہ اور آدمیوں سے پٹا ہوا پایا۔ اہل حمص کو اس وقت اس کے آنے کی خبر پہنچی اور اس کی ملاقات کے لیے نکلے۔ آگے آگے پادریوں اور رہبانوں کو کیا، ان کے سامنے عود و عنبر کی تبخیر کی، انجیل ان کے سینوں سے لگائی۔ جس وقت یہ اس کے قریب پہنچے سب سے پہلے لشکر کے سامنے تقدیس بیان کی۔ کلوس پر محمودیہ کا پانی چھڑکا اور فتح کی دعا مانگی۔ کلوس ایک رات دن یہاں قیام کر کے شہر جوسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل جوسیہ نے بھی باشندگان حمص کی طرح اس طرح استقبال کیا کہ اس کے بعد بائلبک پہنچا۔
यहाँ के मर्द वज़न जिनका चेहरा गुबार आलूद और बाल परेशान थे आए। कुलूस ने इनकी ये हालत देखकर सबब पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि अरबों ने अरका, तदम्मर और होरान बसरा फ़तह कर लिया है और सुनते हैं कि दमश्क लेने का इरादा रखते हैं। कुलूस ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि अरब इस वक्त जाबिया के मकाम पर हैं। मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने शहर और किलों को किस तरह फ़तह कर लिया। उन्होंने कहा, सरदार, ये सही है कि अहले अरब जाबिया में हैं और अपनी जगह से हरकत नहीं की, मगर एक शख्स जिसका नाम खालिद बिन वलीद है और जिसने ये मकामात फ़तह किए हैं वो इराक़ से आया है। उसने कहा कि उसके साथ कितना लश्कर होगा। उन्होंने कहा 1500। उसने कहा, मुझे अपने दीन की कसम, मैं इसका सर काट के अपने नेज़े पे लटकाऊँगा। इसके बाद यहाँ से रुखसत होकर दमश्क की तरफ चला। जो सूबा दारिया गवर्नर हरकल की तरफ से दमश्क पर मुतय्यन था, इसका नाम इज़राइल था। रूमियों के नज़दीक इसकी कदर व मंज़िलत बहुत ज़्यादा थी। इसके मातहत 3000 सवार और प्यादे रहा करते थे। जिस वक्त कुलूस दमश्क में पहुँचा तो हुक्काम और रोसाए दमश्क ने इसका इस्तकबाल किया और बादशाह का वो फरमान जिसमें उससे मुसलमानों के मुकाबले के वास्ते मुकर्रर किया गया था, इसके सामने पढ़ा। कुलूस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से इनके साथ लड़ूंगा, तुम्हारे शहर से दुश्मनों को भगा दूंगा, मगर इसमें एक शर्त ज़रूरी है कि तुम इज़राइल को अपने शहर से निकाल दो ताकि मैं तनहा इस काम के लिए रह जाऊं और अकेला दुश्मनों को भगा दूं। उन्होंने कहा, जनाब, ऐसे वक्त में जब कि दुश्मन सर पर है, हम इस काम को किस तरह कर सकते हैं कि एक सरदार को निकाल दें, बल्कि ऐसे वक्त में अगर 10 सरदार भी मैसर आ जाएं तो हम इनको खातिर मंजूर कर सकते हैं ताकि अरबों के साथ इनकी मदद से मुकाबला कर सकें। इज़राइल ने यह कैफियत सुनकर कहा, जिस वक्त अहले अरब यहाँ आ जाएं और इनसे मुकाबला हो तो बेहतर यह है कि हम में हर एक अलहदा एक एक रोज़ इनके मुकाबले के लिए निकले। जो शख्स इनको हज़ीमत दे दे, शहर उसी के कब्ज़ा और तसर्रुफ़ में रहे। जहाँ दीदा और तजर्बाकार लोगों ने इस राय को पसंद किया और इसी बात पर फ़ैसला हो गया। इज़राइल कुलूस की तरफ से और कुलूस इज़राइल की जानब से बुग़्ज़ व अदावत लेकर अपनी फ़िरौदगाह की तरफ वापस चले गए। वाक़दी कहते हैं कि रूमी रोज़ाना बाब जाबिया की तरफ निकल कर हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के आने की इत्तला लेने के लिए 3 मील तक जाया करते थे। हालांकि हत्ता कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाब सनिया की जानब से, जैसा कि हमने ऊपर ज़िक्र किया है, तशरीफ़ ले आए। रिफ़ा बिन मुस्लिम अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लश्कर में मौजूद था जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने गोता के मकाम पर दीर के करीब पड़ाव किया तो दफ़ातन रोमियों की फ़ौज जो टिड्डियों की तरह मुंतशिर थी आई हुई दिखलाई दी। जिस वक्त हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा तो मुसलमा कज़ाब वाली ज़र्रा पहनी, अपने अमामा से कमर को बांधा और इसके पल्लू को लटकाया, मुसलमानों को आवाज़ दी और फरमाया, लोगो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएँ। ये दिन एक ऐसा दिन है जो आज के बाद कभी भी नहीं आने का। ये दुश्मनों का लश्कर जो सवारों और बहादुरों पर मुश्तमिल है तुम्हारे पास आ पहुँचा है। इनमें से कोई ज़िंदा न जाने पाए। अल्लाह तबारक व तआला का काम आओ, वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। मदद नुसरत सब्र के साथ है। जिन लोगों की जानें बारी ताला ने ख़रीद कर ली हैं, तुम भी इन्हीं लोगों में से हो जाओ। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह तबारक ताला ने इन मोमिनीन की जानें और माल जन्नत की इवज़ ख़रीद ली हैं जो अल्लाह के रास्ते में मुकातला करते हैं। याद रखो, तुम्हारे मुसलमान भाई हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हमरा चल पड़े हैं और अनकरीब तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। लोगों ने यह सुनकर फ़ौरन घोड़ों को आरास्ता किया, सवार हुए दुश्मन के मुकाबले में जा खड़े हुए। रोमी जो एकदम हमला करना चाहते थे रुके, दोनों लश्कर मुकाबले में खड़े हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज को तरतीब दी। मेमना पर राफ़िया बिन उमैर अलताई, मैसरा बिन मसीब, अरी दाहिने बाजू और शरहबिल बिन हसना और बाएं बाजू पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतय्यन किया और साका पर सालम बिन नौफल मुकर्रर हुए
اور قلب کی کمان خود ہاتھ میں لی۔ جس وقت قائد جنگ پر لشکر کو آراستہ فرما چکے تو آپ نے زرار بن ازور کو حکم دیا کہ تم جہاد میں اپنے باپ اور قوم کی سنت پر چلو، اللہ کے دین کی اعنت کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تم ہی پیش قدمی کرو، اپنے حملہ سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دو، اپنی شجاعت سے ان کے لشکر کو منتشر کر دو۔ دوستو 8 نمبر قسط کا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 9ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔